آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ یعنی نماز میں آیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر بلا وجہ ہے تو نماز مکروہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، ویسے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر وجہ ہے کہ نماز میں آنکھیں اگر کھولتا ہے تو سامنے بیل بوٹے، قالین، دروازہ، کھڑکی نظر آتی ہے، دھیان بٹتا ہے، دھیان کو اللہ کی طرف مرکوز کر کے پڑھنے کے لیے آنکھیں بند کر دیں تو یہ افضل ہے۔ بغیر کسی مقصد کی آنکھیں بند کرنا مکروہ ہے، اور اگر مقصد ہو تو پھر مقصد کیا کہ اللہ کی طرف توجہ ہو جائے، خشوع خضوع ہو جائے تو یہ کرنا پھر افضل ہے۔ نماز میں کہاں دیکھیں؟ ہمارے ہاں صرف ایک بات بتائی گئی ہے، بس جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں دیکھنا ہے، نہیں۔ دیکھیں 3 بندے کے مقامات ہیں، کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، اتحیات میں بیٹھتا ہے، تو یہ 3 جو جس طرح یہ حالتیں ہیں، ان 3 حالتوں میں مختلف مقام۔ اگر قیام کی حالت ہے تو جہاں سجدہ کرنا ہے وہیں پہ دیکھیں، کھڑے ہونے کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی قیام ہی ہے، سجدہ گاہ کی طرف دیکھیں۔ اسی طرح رکوع میں چلا گیا ہے تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، قیام میں سجدہ گاہ کی طرف دیکھیں، جب رکوع میں چلا گیا تو پاؤں کی طرف دیکھیں، جب سجدے میں چلا گیا تو اپنے ناک کی طرف دیکھیں، جب اتحیات میں بیٹھے تو اپنی گود میں دیکھیں۔ اس طرح توجہ اللہ کی طرف، یہ مستحبات میں سے ہے کہ جب قیام کی حالت ہے تو جہاں سجدہ کرنا ہے وہیں دیکھے، جب رکوع میں جائے تو اپنے پاؤں کی طرف دیکھے، جب سجدے میں جائے تو اپنی ناک کی طرف دیکھے، جب اتحیات میں بیٹھے تو اپنی گودی میں دیکھے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے، نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا گناہ ہے۔ ان نماز پڑھ رہا ہے نا، ایسے چاہے آسمان نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس کی طرف دیکھنا یہ مکروہ تحریمی نماز ہے ایسے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے نور کو اچک لے، سخت گناہ ہے۔ اس وجہ سے نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نماز میں اگر قیام میں کھڑے ہیں تو سجدہ گاہ کی طرف دیکھیں، اگر رکوع میں ہیں اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، اگر سجدے میں ہیں اپنی ناک کی طرف دیکھیں، اگر تحیات میں ہیں تو اپنی گودی میں دیکھیں۔ اگلی بات، جب نماز میں ہم جائیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کے تو پہلے کیا رکھیں؟ سجدہ گاہ کی طرف جاتے پہلے کیا رکھیں زمین پر؟ تو اب میں آپ کو یاد کرواؤں نا جی، پہلے آپ اپنے گھٹنے رکھیں گے، پھر اپنے ہاتھ رکھیں گے، پھر اپنی ناک رکھیں گے، پھر پیشانی رکھیں گے۔ آپ کہیں گے یہ تو کام لمبا ہو گیا، یہ تو مشکل کام ہو گیا، اتنی چیزیں کون یاد کرے؟ تو بھائی اس کے لیے آسان سا طریقہ ہے، جو سب سے قریب جگہ ہے پہلے وہ رکھیں۔ آپ جب سجدے کی طرف گئے تو قریب ہاتھ ہے کہ گھٹنے ہیں؟ گھٹنے ہیں، پہلے گھٹنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ ہے، پھر ناک ہے، پھر ماتھا ہے۔ تو یہ اس طرح، اور جب اٹھنا ہے تو پھر اس طرح الٹے، یعنی پہلے وہ ماتھا، ناک، ہاتھ، پھر گھٹنے۔ جب جانا ہے تو پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، ناک اور ماتھا۔ جب اٹھنا ہے تو اس کا الٹ، ماتھا، ناک، ہاتھ اور گھٹنے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو صحت مند ہے، اور اگر کوئی ہیلتھی ہے، وزن والا بندہ ہے، وہ جیسے بیٹھ سکتا ہے بیٹھ جائے۔ کس بندے کو قیام معاف ہے یہ ذہن نشین فرما لیں۔ بڑی توجہ، نماز نہیں ہو رہی، خدا کے لیے نماز نہیں ہو رہی۔ جو بندہ اب کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اٹھ کے قیام نہیں کرتا، نماز کیسے اس کی ہوگی؟ اور یہ مسئلہ ہم جمعے میں بھی سمجھا چکے ہیں، کتنی بار سمجھا چکے ہیں۔ اٹھ کے قیام کرنا اس پہ فرض ہے، جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے، اس کے بعد بیٹھ جائے۔ اگلی بات ہے کہ اگلی رکعت کے لیے قیام کرے گا نہیں کرے گا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے اگر وہ شخص سجدہ کر سکتا ہے تو اس کو قیام کرنا پڑے گا، اگر سجدہ نہیں کر سکتا، سجدے کے قابل نہیں ہے، تو اس پہ قیام بھی نہیں ہے۔ اب جو کرسی پہ بیٹھا جائے سجدہ نہیں کر سکتا، اور ایک صورت حال یہ ہے کہ وہ بالکل ہی، یعنی اس کی کمر جواب دے گئی ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے بالکل، تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں، اس کے لیے یہی قیام ہوگا، جو بیٹھا ہے یہی اس کے لیے قیام ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہے کھڑا ہو سکتا ہے، وہ اور بات ہے۔ آخری مسئلہ جی، ہم تسبیح تراویح جب پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں سبحان ذی العزت، جی ہاں سبحان ذی العزت، اکثر پڑھتے ہیں والعظمت، عظمہ نہیں ہے، ہاں
یہ ضاد کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ زبر. والعظمات سارے اس کا معنی ہے عظمت والا. اور عظمہ اگر پڑھا والعظمت، عظمہ کا معنی ہوتا ہے ہڈی، تو یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. والعزت والعظمات، والعظمات، عظمت نہیں کہنا، عظمت. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.